ست ہے وفا ان کی وراثت ہے۔ حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے آج ایک بار پھر ہم سب کو یہ روحانی وجدانی ببرکت محفل پاک جو سالانہ ذکر شہادت امام حسین ہے اور ماہانہ 11ویں شریف ہے حضور الشیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کی، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا صوفی میاں محمد اکبر قادری فقیر صاحب کو۔ اللہ پاک نے ہمیشہ صحت سے نوازے اور جس طرح یہ حضور کے پیاروں کا حضور کا ذکر کرتے ہیں، اللہ پاک اس باغ کو ہمیشہ طعام دے، ہمیشہ سلامتی دے، یہ ہرا بھرا رہے، یہ فیض جو ہے وہ بڑھتا رہے اور ہم سب فیض پاتے رہیں۔ اس گھر پر، میاں صاحب پر، میاں صاحب کی فیملی پر، بچے پر، بچوں پر، سب پر اللہ پاک اپنی خاص مہربانی فرمائے۔ شہادت نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر عبادت ہے، اور اس ذکر میں آپ جتنی دیر بیٹھیں گے نور کی چھما چھم برسات جو ہے آپ پر ہوتی رہے گی۔ میں کیونکہ وقت مختصر ہے، جمعۃ المبارک کا آگے دن شروع ہو جاتا ہے، تو صرف چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، پھر انشاءاللہ تعالی اگر اللہ کو منظور ہوا اور میاں صاحب نے حکم فرمایا تو انشاءاللہ چہلم پر پورا واقعہ جو ہے انشاءاللہ تعالی یہ بیان ہو جائے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور حضور کی چچی حضرت ام فضل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، اے میرے آقا، اے میرے محبوب، میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور خواب بڑا ڈراؤنا ہے، جب سے دیکھا ہے میں ڈر رہی ہوں کہ پتہ نہیں اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری چچی بتا، تو نے کیا خواب دیکھا؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا کٹ کر میری گود میں گرا ہے۔ جب سے دیکھا ہے پریشان ہوں کہ آپ کا جسم مبارک، اس کا ایک حصہ، ایک ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آیا ہے، تو آقا میں اس وجہ سے پریشان ہوں۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ توجہ کرنا، میرے آقا نے فرمایا کہ اے میری چچی ام فضل، مبارک ہو۔ کیا؟ ماں بالا، مبارک ہو، ان قریب میری لخت جگر، میری نور نظر، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مرضیہ زکیہ جناب فاطمہ الزہرا کے گھر میں اللہ پاک بی بی صاحبہ کو، سیدہ کو بیٹے کی دولت سے نوازے گا، اور وہ تیری گود میں آئے گا، وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہوگا، وہ مجھ سے ہوگا اور میں اس سے ہوں۔ فرمایا ام فضل انتظار کر، اللہ کرم فرمانے والا ہے، اللہ اس دھرتی پر حضرت امام حسین کو بھیجنے والا ہے۔ فرمایا دیکھنے میں وہ حضرت فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوگا اور حقیقت میں وہ میرا بیٹا ہوگا۔ دیکھنے میں وہ الگ جسم ہوگا
لیکن بات یہ ہے کہ اس کا جسم میرا جسم ہوگا، وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہوگا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری چچی انتظار کر، وہ وقت قریب ہے، وہ وقت۔ ادھر ایک اور واقعہ بڑا عجیب ہے کہ معراج کی رات میرے مصطفیٰ لامکان پر جاتے ہیں۔ جب لامکان پر جا رہے ہیں، اعلان ہو جاتا ہے کہ تمام تر ملائکہ جہاں سے میرے محبوب گزریں، حضور تاجدار کائنات گزریں، ہر کوئی کھڑا ہو جائے۔ ہر فرشتے پر لازم ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کر میرے محبوب کا استقبال کرے۔ اب ایک فرشتہ جو 70,000 فرشتوں میں سے ایک ہے، 70,000 فرشتوں میں سے، کیا نام ہے؟ فطرس، اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، حمد کر رہا ہے، تحلیل بیان کر رہا ہے۔ جب وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور محبوب مکرم کا گزر ہوتا ہے، وہ دل میں خیال کرتا ہے، جو اس کا اللہ پاک نے اس کا سسٹم رکھا ہے کہ محبوب تو ہے نا، وہ گزر جائیں گے، میں تو بہت بڑا کام کر رہا ہوں کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ اللہ کا۔ اور اللہ کا ذکر جب میں کر رہا ہوں تو پھر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مجھے پر کھڑا ہونا لازم نہیں ہے۔ اگر میں بیٹھ کر بھی حضور کو سلام کر دوں اور حضور گزر جائیں تو میرا کام ہو جائے گا، میرا سلام ہو جائے گا۔ دوستو، حضور تاجدار کائنات کا گزر ہوتا ہے، وہ فرشتہ بیٹھا رہتا ہے۔ جب میرے آقا گزر جاتے ہیں اور آقا معراج کی رات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تمام تر حجابات نور ہٹا دیے جاتے ہیں، تمام تر علائق ہٹا دیے جاتے ہیں، تمام تر مخلوق کو کہا جاتا ہے کہ ہٹ جاؤ، میرا محبوب آ رہا ہے، وہ سامنے ہوگا۔ آج محبوب کو سامنے بٹھا کر محبوب سے بات ہوگی۔ اب محبوب وہاں تشریف لے جا رہے ہیں، دیدار ہوتا ہے، محبوب واپس آ جاتے ہیں۔ اللہ پاک اس فرشتے کو طلب کرتا ہے کہ اے فطرس، یہ بتا، میرے محبوب گزرے تھے اور میرے محبوب کا احترام، میرے محبوب کی عزت، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار اور عظمت ایسی ہے کہ فرشتوں پر بھی لازم ہے کہ وہ میرے محبوب کے لیے کھڑے ہو جائیں، استقبال کریں۔ یہ بتاؤ تو نے استقبال کیوں نہیں کیا، کھڑا کیوں نہیں ہوا؟ وہ عرض کرتا ہے کہ باری تعالیٰ، میں اس لیے کھڑا نہیں ہوا، میں تو تیرا ذکر کر رہا تھا۔ میں کیا کر رہا تھا؟ تیرا ذکر کر رہا تھا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے میں اس ذکر کو قبول نہیں کرتا جو ذکر، جس ذکر میں میرے مصطفیٰ کا ادب نہ ہو۔ میں نے مصطفیٰ کے ذکر کو اپنا ذکر بنایا ہوا ہے۔ اگر مصطفیٰ کا ادب نہیں، حضور تاجدار کائنات کا ادب نہیں، تو کوئی بھی عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اللہ رب العزت کی بارگاہ کا حکم ہوتا ہے۔ کیا حکم ہوتا ہے؟ اس کے پر اس سے واپس لے لیے جائیں، جلا دیے جائیں، اس کو پہاڑوں کے اندر دنیا میں لے جا کر کوکاک پہاڑوں کے بیچ میں لٹکا دیا جائے۔ یہ اس وقت تک لٹکا رہے جب تک یہ ازالہ نہیں ہو جاتا کہ اس نے میرے محبوب کا احترام نہیں کیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، اس کے پر جو ہیں وہ جلا دیے جاتے ہیں۔ محدثین نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ فطرس فرشتہ جو ہے وہ کوکاف پہاڑوں میں الٹا لٹکا دیا جاتا ہے۔ ادھر اللہ انتظام فرماتا ہے، انتظام یہ ہے کہ امام حسن آ چکے، حضرت امام حسن آ چکے، اور حضرت امام حسین 6 منتھ کے بعد، کتنا؟ 6 منتھ کے بعد دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ شادیانے خوشی کے بجائے جا رہے ہیں، شاد کے نغمے سب کو سنائے جا رہے ہیں۔ ہر طرف اعلان ہو رہا ہے کہ میرے محبوب کا نواسہ آ رہا ہے، حسین آ رہا ہے، فاطمہ کا نور نظر آ رہا ہے، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا امام ولایت کا جگر کا ٹکڑا جناب حضرت حسین آ گئے ہیں۔ کون آ گئے؟ خوشیاں مناؤ۔ کیا کرو؟ خوشیاں مناؤ۔ ہر طرف خوشی ہو رہی ہے، اور جبریل امی کو حکم دیا جاتا ہے، اے جبریل امی جا، میرے محبوب کی بارگاہ میں سلام بھی جا کر
عرض کر کے میرے مصطفیٰ جنت کو سجا دیا گیا ہے، آج ہر طرف خوشیوں کا سما ہے۔ اللہ پاک نے اتنی بڑی خوشی میں نے آپ کو عطا فرمائی ہے کہ آپ کو حسین عطا ہو رہا ہے، اور اس حسین کے صدقے اعلان ہوتا ہے کہ ہم آپ کی امت کو بخش دیں گے، امت کے گناہ گاروں کو بخش دیں گے، خطا کاروں کو بخش دیں گے، اور جو بھی اس بچے سے محبت کرے گا، اس کے ساتھ الفت رکھے گا، عقیدت رکھے گا، ہر اس شخص کو بخش دیا جائے گا، ہر اس شخص کو۔ حضرت سیدنا جبریل امین مبارکباد لے کر کوکاف کے پہاڑوں سے گزرتے ہیں۔ میرے دوستو، جب کوکاف کے پہاڑوں سے گزرتے ہیں، عجیب منظر دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ جس کے پر جلے ہوئے ہیں اور اس کو کوکاف کے الٹے پہاڑوں کے اندر الٹا کر کے لٹکایا گیا ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے، سیدنا جبریل امین پوچھتے کیا ہو گیا، کیا غلطی سرد ہو گئی؟ وہ کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ اللہ کے حبیب حضور تاجدار کائنات فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا، اور میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ جب میں اللہ اللہ کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ میں تو اللہ اللہ کر رہا ہوں، حضور ہیں گزر جائیں گے، میں سلام پیش کر دوں گا بیٹھ کر، لیکن اللہ کو یہ میری بات پسند نہیں آئی، اور اللہ پاک نے مجھے اس کی سزا یہ دی ہے، میرے پروں کو جلا دیا گیا ہے، اور مجھے کوکاف کے پہاڑوں کے اندر الٹا لٹکا دیا گیا ہے۔ اب میں یہ سزا جو ہے میرے اوپر جو ہے طاری کر دی گئی ہے۔ تو اس پر وہ کہتا ہے، اے جبریل امین، کوئی ایسی سبیل ہو سکتی ہے کہ میری توبہ قبول ہو جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے معاف کر دے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ پھر سے میرے پر جو ہیں وہ مجھے واپس کر دیے جائیں، پھر سے وہ مقام جو آج سے پہلے کئی سال پہلے میرے پاس تھا وہ دوبارہ مجھے مل جائے؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ تو سیدنا جبریل امین اللہ رب العزت کے حضور عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ یہ فرشتہ معافی مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کوئی ایسی سبیل، کوئی ایسی طریق، کوئی ایسا راستہ ہے جس کے سبب مجھے معافی مل جائے؟ تو اللہ رب العزت اعلان فرماتا ہے، اے جبریل امین، آج پورا جہاں خوشیاں منا رہا، میری رحمت عروج پر ہے، آج نواسۂ رسول حضرت امام حسین جو ہیں وہ دنیا میں آ گئے ہیں، اور ان کی آمد کا صدقہ ہر گناہ گار پر بخشش کا دروازہ کھل گیا ہے، رحمت کا دروازہ کھل گیا ہے، کرم کا دروازہ کھل گیا ہے، عطا کا دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ اور اللہ رب العزت اعلان فرما رہا ہے کہ یہ جو فرشتہ جس کا نام فطرس ہے، اس سے کہہ دو کہ یہ میرے محبوب مکرم حضور تاجدار کائنات فخر موجودات رحمت عالم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اور حاضر ہو کر جا کر اپنے جسم کو، نوری جسم کو، فرشتوں کا نوری جسم ہوتا ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جناب حضرت امام حسین کے جسم کے ساتھ مس کر دے۔ جیسے مس کرے گا اس کے پر بھی واپس کر دیا جائیں گے، اس کا مقام بھی عطا کر دیا جائے گا، اور پھر سے وہیں جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا اس پر بحال کر دیا جائے گا۔ دوستو، ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ فرشتہ بھی مبارکباد لے کر آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ادب نہ کر سکا معراج کی رات، جس کے سبب سے یہ بات ہو گئی، مجھے سزا ملی، لیکن آج حسین کے صدقے، آمد حسین کے صدقے اللہ پاک نے پھر سے مجھے معافی عطا فرما دی ہے، اور مجھے وہ مقام عطا فرما دیا ہے جو میرا اصل میں مقام ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، جبریل امین بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، جناب نواسۂ رسول سیدنا امام حسین کو لایا جاتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سینے سے لگاتے ہیں، سینے سے لگا کر کہتے ہیں کہ یہ حسین ہے، میں اسے اپنی شجاعت دے رہا ہوں، یہ حسین ہے، میں اپنی قربت دے رہا ہوں، یہ حسین ہے، میں اسے اپنا لعاب دہن دے رہا ہوں، یہ حسین ہے، اس کا نام بھی میں رکھ رہا ہوں حسین، اور اس کا انجام بھی حسین ہوگا، اور میری امت کے اندر اللہ رب العزت اس کو وہ مقام عطا فرمائے گا جو کسی اور کو ایسا مقام نہ ملا۔ تو فرماتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جناب حسین کو سینے سے لگاتے ہیں، لگا کر چومنے لگتے ہیں، تو آپ بوسہ لیتے ہیں۔ کہاں کا بوسہ لیتے ہیں؟ آپ گردن مبارک کا بوسہ لیتے ہیں۔ جب گردن مبارک کا بوسہ لیا جاتا ہے، سیدہ طیبہ
طاہرہ عابدہ زاہدہ سلام اللہ تعالی علیہا عرض کرتی ہیں میرے آقا حضور تاجدار کائنات میرے ابا جان جب بھی بچوں کو چومتے ہیں گال چومے جاتے ہیں پیشانی چومی جاتی ہے آپ میرے حسین کی گردن کا بوسہ لے رہے ہیں. آپ نے فرمایا فاطمہ اللہ پاک نے مبارک بھی بھیجی ہے اور ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کا بچہ یہ حسین اس امت میں وہ مقام حاصل کرے گا کسی اور کو نہ ملا, یہ شہیدوں کا سردار ہوگا اور اللہ رب العزت انہیں وہ مقام عطا فرمائے گا کہ جہاں میں بوسہ دے رہا ہوں یہاں پر تلواریں چلیں گی اور یہ حسین کی معراج ہوگی کہ حسین اپنی شہادت پیش کرے گا, اپنے خانوادے کی شہادت پیش کرے گا. اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ حسین عام نہیں ہے, یہ خاص ہے, یہ خاص مقصد کے لیے آیا ہے. یہ خاص بولنا ذرا. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ کیا اس وقت آپ تشریف فرما ہوں گے جب وہ وقت آئے گا؟ کیا اس وقت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا امام الولایت فاتح خیبر موجود ہوں گے؟ جناب اس وقت میرا بیٹا حسن جو ہے وہ موجود ہوگا. سرکار نے فرمایا, ایک پنجابی کا شاعر کہتا ہے کہ میرے آقا یوں فرما رہے تھے نہ تو ہوسیں نہ میں ہوساں نہ ہوسی شیر خدا دا کلی زینب روندی ہوسی نالے دکھ ونڈ سی ہو برادا. فرمایا اس وقت ظاہراً میں نہیں ہوں گا, ظاہراً مولا کائنات علی المرتضیٰ بھی نہیں ہوں گے, فاطمہ الزہرا بھی نہیں ہوگی, حسین ہوگا, بس حسین ہوگا. اللہ جنہیں مقام دیتا ہے, جن کا امتحان ہوتا ہے, انہیں خاص علیحدہ کمرے میں بلایا جاتا ہے. فرمایا انہیں وہ مقام ملے گا. اس وقت میں بھی بظاہر نہیں ہوں گا اور بھی کوئی نہیں ہوگا, حسین اکیلا ہوگا, اس کا رب ہوگا, اس کا اور حسین سب ہوگا. جدھر حسین ہوگا ادھر حق ہوگا, جدھر حق ہوگا ادھر ہی حسین ہوگا. فرمایا جس کا حسین ہوگا وہ حق پر ہوگا اور جو حسین سے ہٹ جائے گا وہ حق پر ہوگا. فرمایا حسین علامت ہوگی, حسین جو ہے ہوں گے اور حسین جو ہے مونوگرام ہوں گے, حسین اس امت کے امام ہوں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد. اتنے میں پھر جبریل امی آئے, کہا یا رسول اللہ, عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو اس میدان میں لے جائیں جہاں سے 56 برس بعد, آج سے 56 برس بعد آپ کا نواسہ جو ہے وہ شہید کیا جائے گا. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے مشاہدہ کیا ہے, میں نے مشاہدہ کیا ہے, اس میدان کو دیکھا ہے, جبریل امی مجھے وہاں لے کر گئے ہیں. اور ایک روایت کے مطابق سرکار نے فرمایا کہ جبریل امی اس میدان کی مٹی لے کر آئے ہیں اور وہ مٹی مجھے دے رہے ہیں, میں نے اس کو سونگا ہے, اس سے حسین کی خوشبو آ رہی ہے. اور فرمایا ام سلمہ کو, فرمایا ام سلمہ اس مٹی کو سنبھال کر رکھ دینا, جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا, سمجھ لینا میرا حسین. لوگ آج کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں لوگ؟ کہتے ہیں یہ تاریخی باتیں, کہتے ہیں یہ کہاں حدیث میں ہے. یقین جانیے لوگ حدیث پڑھتے نہیں ہیں, یہ میرے آقا نے فرمایا ہے. لوگ کہتے ہیں واقعہ کربلا 200 سال بعد تاریخ لکھی گئی اور واقعہ کربلا آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد 56 برس بعد میں ہوا. کتنا جی؟ 56 برس, 61 ہجری میں ہوا تھا. تو کہتے ہیں کہ یہ کیسے بیان ہوتا ہے؟ علماء بیان کرتے ہیں کیسے بیان ہوتا ہے, کس نے یہ کہا ہے کہ ایسے ہوگا, ایسے ہوگا, ایسے ہوگا. سن لو, سب سے پہلے کربلا کو اللہ نے بیان کیا ہے, جبریل امی نے بیان کیا ہے, جبریل امی کے بعد مصطفیٰ نے بیان کیا ہے. اور سب سے پہلے واقعہ کربلا بیان کرتے ہوئے واقعہ آنسو بہہ گئے, روئے ہیں. کون؟ میرے اور آپ کے آقا. میرے لوگ کہتے ہیں یہ رونا کہاں لکھا ہے, کیوں روتے ہیں؟ یاد رکھ لو حضرت امام حسین کے غم میں اگر ایک آنسو بھی نکلا, آپ کی یاد میں
ایک آنسو بھی نکلا تو یہ حضور کی سنت ہے. کیا ہے حضور کی؟ حضرت ام سلمہ ہی کہتی ہیں، اور ایک روایت میں حضرت ام فضل کہتی ہیں، میں حضور کی بارگاہ میں گئی، آقا علیہ الصلوۃ حضرت امام حسین کو گود میں لیا ہوا تھا، حضور کھلا رہے تھے، کبھی ایسے کرتے تھے کبھی ایسے کرتے تھے. اچانک میرے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جب آنکھوں میں آنسو آئے میں نے حضور کو روتا ہوا دیکھا. میں نے کہا آقا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ ابھی ابھی میرے پاس جبریل امی آئے ہیں، وہ بتا رہے ہیں میرا نواسہ کربلا کے اندر پیاسا شہید کیا جائے گا، میرا نواسے کا خاندان جو ہے اس کو شہید کیا جائے گا، میں اس پر آنسو بہا رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا معنی یہ ہوا کہ کربلا سن کر یا کربلا بیان کرتے ہوئے اگر رویا جائے تو یقین جانیے یہ گناہوں کا کفارہ ہے، اور اللہ رب العزت اس کے صدقے کیونکہ حضور کی سنت بن گیا، اور جو حضور کی ایک سنت کو ادا کرے اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. کیا ملتا ہے جی؟ یہ واقعہ کربلا ایسے نہیں ہے کہ لوگ کہہ دیتے ہیں یہ تو آقا علیہ السلام بیان فرما گئے تھے. ترمذی شریف کے اندر، جامعہ ترمذی، مسلم شریف کے اندر، پھر بخاری شریف کے اندر واقعہ کربلا. بخاری شریف کے اندر واقعہ کربلا. لوگ کہتے ہیں کربلا میں نے خود سنا، کہتے ہیں جی یہ تاریخ تو 200 سال بعد کی ہے. میں نے کہا بخاری شریف تو آقا علیہ السلام کہ اس غلام جس کو امام بخاری کہتے ہو، یہ تو وہ مرسل حدیثیں ہیں، صحیح حدیثیں ہیں، متصل حدیثیں ہیں جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے ملی ہیں، اور امام بخاری نے انہی کو نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے. کیا بیان کیا ہے؟ کہ 10 محرم الحرام کا دن ہے. کون سا دن ہے جی؟ آقا نے کس کو مٹی دی تھی؟ وہ سوئی ہوئی ہیں. 61 ہجری آ گیا ہے، اور 61 ہجری سن لو، آقا علیہ السلام کے ایک صحابی جسے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں حضرت؟ وہ دعا کرتے تھے کہ مولا 61 ہجری آنے سے پہلے، 60 ہجری آنے سے پہلے مجھے وفات عطا کر دے، میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، میں زندہ. کسی نے پوچھا ابو ہریرہ یہ دعائیں کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے سن لو، علم 2 قسم کا ہے. علم ایک وہ ہے جو تم سنتے رہتے ہو، مصطفیٰ نے تمہیں بیان کر دیا، قرآن پاک نے بیان کر دیا. ایک علم وہ ہے جو تم سن نہیں سکتے، تم سن، وہ خاص علم ہے جو اللہ نے محبوب کو عطا فرمایا ہے، محبوب کو بتایا ہے. اس میں خبریں ہیں آگے کیا ہونے والا ہے، آگے کیا کیا ہوگا، حضور کی امت کے اندر، حضور کے نواسوں کے ساتھ، حضور کی اہل بیت کے ساتھ کیا کیا ہوگا. فرمایا یہ علم اللہ نے کس کو عطا کیا تھا؟ محبوب کو. محبوب نے خاص خاص کو بتایا ہے، ہر ایک کو نہیں بتایا. اور پھر کہتے تھے باری تعالیٰ مجھے 60 ہجری سے پہلے وفات عطا کر دے. فرمایا یہ 60 ہجری کیا تھی؟ فرمایا 60 ہجری یہ تھی کہ جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور تخت پر یزید بدبخت جو تھا وہ آ بیٹھا تھا. یعنی 60 ہجری مکمل ہو گئی تھی، اور 61 ہجری کا ماہ محرم الحرام شروع ہو گیا تھا. کیا ہو گیا تھا؟ بولنا ذرا. ماہ محرم الحرام. ہم تو کہتے ہیں دین کے نعرے لگاتے ہیں، کہتے ہیں بڑی خدمت کی ہے. وہ حضرت امام حسین کی خدمت دیکھو. 27 رجب کو کیا تاریخ ہے؟ جس دن آپ معراج مناتے ہیں. آپ نے مدینہ چھوڑا تھا. ہاں جی، کیا چھوڑا تھا؟ سفر کیا تھا پیدل. اور کتنا سفر ہے آپ حیران ہو جائیں گے. نواسہ رسول نے 480 کلومیٹر، کتنا جی؟ مدینہ پاک سے مکہ پاک کا سفر کیا تھا. کس کے لیے؟ دین اسلام کے لیے. کس کے لیے؟ بولنا، توجہ ادھر کریں. کیوں بھائی؟ یزید کہہ رہا تھا حسین طاقت میرے پاس ہے، طاقت. حسین کہہ رہے تھے کہ یزید صبر میرے پاس ہے، صبر. وہ کہہ رہا تھا کہ سنیں میرے ساتھ ڈیل کر لیں، مصلی آپ سنبھال لیں، مسجد نبوی کے امام آپ بن جائیں، نذرانے آپ لیتے رہیں، ختم درود سب کچھ آپ کے پاس.
حکومت میرے پاس، حکومت میرے پاس، ہر مہینے وظیفہ بھی لے لیں، جو چاہیں ہم دے دیں گے، اگر آپ کہیں گے کہ حکومت میں حصہ تو وہ بھی دے دیں گے، گورنر بنا دیں گے مدینے کا، آپ ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں۔ کیا کر لیں؟ نواسہ رسول نے فرمایا حق باطل کے ساتھ کبھی ڈیل نہیں کرتا، حق باطل کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کرتا۔ آج ہم حسینی نعرے لگاتے ہیں، کیا لگاتے ہیں؟ ہم عدل سیدنا فاروق اعظم کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدنا فاروق اعظم جیسا حکمران عطا فرما، ہم کہتے ہیں ہمیں حضرت امام حسین جیسا لیڈر عطا فرما، صرف نعرے لگاتے ہیں۔ اس وقت آج آپ ووٹ ڈالتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ٹھپے ڈگاتے ہیں، ووٹ ڈالتے ہیں۔ اس وقت بیعت ہوتی تھی، کیا ہوتی تھی؟ بیعت ووٹ ہوتا تھا، کیا ہوتا تھا؟ بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں بناتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، یہ تیرے حق میں تیری بیعت۔ اس نے کہا حسین سوچ لو، مدینہ پاک چھوڑنا پڑے گا، مدینہ پاک، دنیا مدینہ مدینہ کرتی، آپ کو مدینہ چھوڑنا ہوگا، عورتوں کو مسافر کرنا ہوگا، عورتوں کو علی اصغر قربان کرنا ہوگا، کربلا کا سفر جو ہے اس کو کرنا ہوگا۔ آپ نے فرمایا سن لو، میں سب کچھ کر سکتا ہوں نانا کے دین کے لیے، یہ ہاتھ کٹ تو سکتا ہے لیکن بے دین کے ہاتھ میں نہیں آ سکتا، میں عورتوں کو مسافر دیکھ سکتا ہوں لیکن نانے کے دین کو مسافر نہیں دے سکتا، میں اپنا سر جو ہے وہ قربان کر سکتا ہوں لیکن نانے کے پرچم کو، نانے کے دین کو میں ایسا نہیں ہونے دوں گا کہ کوئی فاسق، کوئی فاجر، کوئی بدبخت، کوئی مخالف دین کا بے نماز وہ بیٹھ جائے، کس پر تخت پر بیٹھ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سیدنا امام حسین نے یہ جواب دیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کیا کر رہے ہیں؟ مطالبہ، اور یزید اب تخت پر بیٹھا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں ابھی تو اس نے حکومت ہی نہیں کی، کیسے پتہ چل گیا تھا حضرت امام حسین کو کہ وہ فاسق ہے، فاجر ہے، ہاں جی، وہ جناب والا جانوروں کی لڑائی کروانے والا ہے، وہ شراب پینے والا ہے، وہ شراب حرمات کے ساتھ، حرموں کے ساتھ، جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، ہاں جی، ان کے ساتھ کہتا ہے کہ نکاح جائز ہے، کہتا ہے کہ اگر شراب دین مصطفیٰ میں حرام ہے تو کوئی بات نہیں، دین عیسوی میں تو جائز ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اگر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے شرابیوں کے لیے نہیں کہا کہ ان کے لیے خرابی ہے، لیکن نمازیوں کے لیے کیا کہا ہے؟ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، کہ خرابی ہے نمازیوں کے لیے، اور وہ دین کا مذاق اڑاتا تھا، دین کا۔ آپ کہیں گے کہ کیسے حضرت امام حسین نے یہ کر لیا، ابھی تو اس نے حکومت شروع ہی نہیں کی۔ یاد رکھ لو حضرت امام کے پاس، سیدنا امام حسین کے پاس اتنے زیادہ خط آ گئے تھے، اتنی گواہیاں آ گئی تھیں، اور اس قدر کوفے والوں نے خط لکھے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ امام حسین ہم نے تو اس کے باپ، یزید کے باپ حضرت امیر معاویہ کی بیعت نہیں کی، حضرت امیر معاویہ کی بیعت ہم اس فاسق فاجر کی بیعت کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے اندر یہ عیب بھی ہے، اس کے اندر یہ عیب بھی ہے، یہ ایسا بھی ہے، ایسا بھی ہے، ایسا بھی ہے۔ تو حضرت امام حسین کو جب اتنی گواہیاں مل گئی تھیں تو آپ نے فرمایا کہ سن لو، جب گواہیاں مل جائیں تو پھر فرض ہو جاتا ہے اہل حق کے لیے کہ وہ قیام کریں، اہل حق کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ دین کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے کہا 400 کتنے کلومیٹر جی، کہاں پہنچے تھے؟ مکہ، 4 مہینے مکہ رہے۔ شعبان کے بعد کون سا ہے جی؟ رمضان کے آگے شوال کے آگے ذیقعدہ، کتنے مہینے ہو گئے؟ آگے ذوالحج کا مہینہ آ گیا، لوگ حج کرنے چلے گئے، کہاں؟ مکہ شریف۔ 8 ذوالحج کو، 8 میرے امام مسلم بن عقیل کی شہادت ہے۔ کس کی شہادت ہے؟ حضرت امام مسلم بن عقیل کی شہادت ہے۔ 9 کو حج پڑھا جاتا ہے، کب جی؟ 9 ذوالحج کو حج پڑھا جاتا ہے۔ 8 کو حضرت امام حسین نے مکہ بھی چھوڑ دیا تھا۔ سب سمجھانے والے تھے، سب کہہ رہے تھے امام رک جائیں، امام حج تو پڑھ لیں، یہاں خطبہ دیں، کتنے لوگ آئے ہیں آپ کے نانا کو ماننے والے، کتنے لوگ آئے اسلام سے پیار کرنے والے۔ آپ فرمانے لگے کہ جب اسلام پر مشکل وقت ہو
مشکل؟ پھر اس وقت حج نہیں ہوتے، حج اس وقت کیا ہوتا ہے؟ جہاد ہوتا ہے، ظالم کے خلاف نکلا جاتا ہے۔ سب کہہ رہے تھے کہ وقت اچھا آ جائے گا، آپ لوگوں کو ساتھ ملا لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، حسین نکل رہا ہے، حسین کربلا میں جا رہا ہے، جو چاہتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ حسین حق پر ہے وہ آ جائے، وہ آ جائے۔ پھر دوستان محترم توجہ کے ساتھ، حضرت امام حسین نے 8 ذوالحج کو سفر شروع کیا تھا۔ کب جی؟ آپ کو پتہ ہے کتنی منزلیں ہیں؟ کتنی منزلیں ہیں جی؟ تقریباً جو کتب میں لکھی ہوئی ہیں، حضرت امام حسین کی جو منزلیں ہیں نا، درمیان میں شہر آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے قصبے آتے ہیں، یہ تقریباً 30 کے قریب ہیں۔ کتنے جی؟ بولنا ذرا۔ لیکن حضرت امام حسین نے شارٹ کیا۔ کیا کیا؟ شارٹ، اندر سے راستہ جو تھا اس کو اختیار کیا۔ آپ 23 دن کے اندر، کتنے دنوں کے اندر؟ 8 کو نکلے تھے۔ کب جی؟ 2 محرم الحرام کو کربلا میں پہنچ گئے تھے۔ کتنے جی؟ آج بھی بڑے بڑے مفکر سر پکڑ کر بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں 23 دنوں کے اندر مکہ سے کوفہ کی طرف کربلا میں کوئی کیسے جا سکتا ہے؟ کوئی اگر ہر روز 100 کلومیٹر وہ چلے، کتنا جی؟ کتنا فاصلہ ہے پتہ ہے آپ کو؟ 1734 کلومیٹر۔ کتنا جی؟ کہتے ہیں کہ عربی اونٹ پر اگر بیٹھ جائیں اور وہ اونٹ دوڑے، ہر روز دوڑے، تو 100 کلومیٹر کرے گا۔ کتنا جی؟ اور یہ کتنے دن ہیں؟ 23 دن ہیں۔ کتنے؟ راستے میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، رکنا بھی ہے، نماز بھی ہے۔ اور میں نے پڑھا ہے کہ حضرت امام حسین مدینہ سے چلے۔ کہاں سے؟ کہاں گئے؟ بولے نا۔ ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی، جماعت بھی نہیں رہی۔ جماعت کے ساتھ ہم ماننے والے ہیں، دعوے کرتے ہیں، نمازیں ہماری رہ جاتی۔ پھر آگے 1734 کلومیٹر، کتنا جی؟ کیا نا میرے امام نے، کیا نا۔ ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی، نہ تھکاوٹ ہوئی۔ ہم ایک دن سفر کر لینا، یہ میاں صاحب کے پاس ہم آئے ہیں نا، تو صبح جناب طبیعت خراب ہوگی، لوگ پوچھیں گے جی شاہ جی آج کیا بات ہے؟ میں کہوں گا جی رات کو میاں صاحب پروگرام تھا، ہم گئے جی، تھک گئے۔ ایسے ہی ہے نا، ایسے ہر روز ہم کہتے ہیں یار اس کا جگرا تو دیکھیں نا، کیا اللہ پاک نے جرأت اور استقامت عطا فرمائی، کیا اللہ رب العزت نے مقام دیا ہے کہ 1700، بولنا ذرا، اور کچھ یاد بھی رکھ لیا کرو۔ کتنا جی؟ میں نے کہا مورخ، تاریخ لکھنے والے پریشان ہیں، کہتے کیسے چلے گئے میرے امام، کیسے میرے امام جو تھے یہ 23 دنوں میں فاصلہ کر لیا۔ اور میں نے کہا وہ تو امام ہیں، کیا ہے؟ امام کا بیٹا حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ افغانستان سے چلے۔ کہ ہاں جی، افغانستان سے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ چلنے کا پتہ ہے کہ بیت الجن میں بیٹھے تھے اپنے پیر کے پاس، انہوں نے کہا جا بیٹا لاہور چلا جا۔ بس باہر نکلے تو اگلا قدم جو تھا نا، اگلا قدم وہ لاہور میں تھا۔ کہتے ہیں جی کیسے چلے گئے یہ 23 دنوں میں، کیسے چلے گئے؟ میں کہ ایسے چلے گئے جیسے میرے مصطفیٰ جناب والا آپ کعبۃ اللہ سے مسجد اقصیٰ چلے گئے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا۔ بہرحال جی اینڈ کی طرف جاتے ہیں، چند باتیں آخری۔ کربلا میں پہنچ چکے ہیں ہم، 2 محرم الحرام کو نواسہ رسول کربلا میں پہنچ گئے تھے۔ کربلا میں کون مل گیا تھا؟ حر، روکا تھا امام رک جائیں، واپس چلے جائیں، میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں، واپس چلے جائیں، میں آپ کے ماننے والا ہوں، آپ کے ابا جان کا ماننے والا ہوں، آپ کے نانا جان کا ماننے، آپ واپس چلے جائیں۔ آپ کیا کریں؟ بولیں بھائی۔ اور یہ بھی بات یاد رکھ لیں، حضرت امام حسین کی طبیعت میں ضد نہیں تھی، ضد، اس نے کہا واپس چلے جائیں۔ یہ سب مخالف ہیں آپ کے۔ آپ نے فرمایا مجھے خط لکھے ہیں، اگر تم وہ توڑو، بھرے ہوئے تھے، بوریاں بھری ہوئی تھی خطوں کی،
یہ دیکھیں خط لکھے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور انہوں نے لکھے تھے لیکن کوفی لا یوفی، کوفی لا، حضور سب بدل گئے ہیں۔ یزید نے پیسہ جو تھے وہ اس اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے، پورے کوفہ کے اندر دولت کو تقسیم کیا ہے، ساری فضا جو ہے آپ کے خلاف کر دیے، سوائے چند لوگوں کے، سوائے آپ کے ساتھ کوئی نہیں، آپ واپس چلے جائیں۔ تو آپ کی طبیعت میں ضد، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تو کہتا ہے وہ نہیں مانتے، ہم لڑنے والے نہیں ہیں، لڑنے والے نہیں ہیں ہم، تو بات یہ ہے کہ یہ پیغام لے کر آئے، کیا لے کر آئے؟ یہ پیغام لے کر آئے ہیں۔ اگر لوگ نہیں چاہتے، اگر لوگ نہیں چاہتے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ کہاں چلے جاتے ہیں؟ واپس چلے جاتے ہیں، یعنی تاریخ کو، اپنے مشن کو دوسری طرح چلاتے ہیں۔ تو پھر آپ واپس گئے، کہاں گئے؟ بولنا ذرا۔ ساری رات چلتے رہے، ساری رات چلتے رہے، ساری رات چلتے رہے، چلتے رہے، چلتے رہے، چلتے رہے، جب دن ہوا تو کربلا میں تھے۔ اور پھر ملے، آقا یا حسین کہا تھا چلے جائیے، آپ نے فرمایا یار ساری رات چلتا رہا ہوں، پھر اسی میدان میں آ گیا ہوں، مجھے ایک بات تو بتاؤ، اس میدان کا نام کیا ہے؟ اس کا نام؟ انہوں نے کہا حضور اسے ماریا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ماریا۔ انہوں نے کہا نہیں کوئی اور بھی نام ہوگا، کوئی اور بھی؟ ایک بابا بزرگ تھا پیچھے، 200 سال اس کی عمر تھی، اس کو کہا آگے آ بھائی اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کے نام کہ جی اس کو کرب و بلا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سیدنا امام حسین نے نعرہ بلند کیا، فرمایا اللہ، فرمایا یاد کرو جب میرے ابا حضور، کون جی؟ مولا کائنات، مولا کل، مولا اخی الرسول جناب مولا علی یہاں سے گزرے تھے، ساتھ آپ کے فوجیں تھیں، کیونکہ سربراہ تھے نا، تو جب آپ کا قافلہ یہاں پر آیا نا تو رک گیا تھا۔ کیا؟ آگے سواریاں چلتی نہیں تھی، جناب مولا کائنات نیچے اترے، آواز دینے لگے، رونے لگے، اے عبداللہ حسین صبر کرنا، اے میرے حسین صبر کرنا۔ ساتھیوں نے کہا حضور حسین تو گھر میں ہے اور آپ یہاں پر آوازیں دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا سن لو، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا بیٹا حضرت امام حسین جو ہیں وہ شہید کیے جائیں گے، یہاں پر میرے پوتے شہید کیے جائیں گے، یہاں پر میرا خانوادہ شہید کیا جائے گا، میرے مصطفیٰ نے بھی فرمایا تھا۔ انہوں نے کہا حضور پھر دعا آپ نے نہیں کی کہ اللہ بچا لے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مصطفیٰ نے بھی دعا کی تھی۔ کیا دعا کی تھی؟ اللہم عطا الصبر حسین صبرا و اجرا، اے اللہ حسین کو صبر بھی عطا فرما اور اجر بھی عطا فرما۔ میں بھی یہی دعا کرتا ہوں۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں پھر جناب والا ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 7 محرم الحرام آ گیا۔ کون سا جی؟ اس وقت جب جنگ ہوتی تھی تو ہر طرح سے جنگ لڑتے تھے، ذہنی طور پر بھی ہر کوشش کی جاتی تھی، طاقت کے طور پر بھی، پانی بڑی طاقت تھی، گرمیوں کے دن تھے، 7 محرم الحرام کو آپ کا پانی جو تھا وہ بھی بند کر دیا گیا۔ کتنا جی؟ 7 محرم الحرام کو۔ پھر دوستو 9 محرم الحرام کی رات آ گئی، ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں پیا ہوا، پانی کا، رات شام ہو گئی ہے، 9 محرم الحرام کی شام ہے۔ کافر کہتے ہیں، دشمن کہتے ہیں، کافر ہو گئے تھے نا، حضور کریم آقا کے نواسے کے ساتھ جنگ کر کے سوچ کے کافر ہو گئے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کافر نہ کہو، کافر امام احمد بن حنبل، حنبلیوں کے امام، آپ کہتے ہیں پکا کافر ہے۔ یزید کیا ہے؟ پکا کافر ہے۔ اور جنہوں نے کربلا کے اندر امام حسین کے خلاف جنگ لڑی، حضرت امام احمد بن حنبل کا فتویٰ ہے، آپ فرماتے سب کافر تھے۔ سب کیا تھے؟ چھپے ہوئے تھے، ان کے اندر کفر چھپا ہوا تھا، اسی نواسہ رسول کے پاس تھے، جنگ انہوں نے کی۔ رات کا وقت ہو گیا ہے، رات کا وقت ہو گیا ہے، انہوں نے کہا آج شام ہی کام کر دیں، اتنے دن ہو گئے۔ حضرت امام حسین نے تلوار پکڑی ہوئی ہے اور یوں ٹیک لگا لی ہے، بیٹھے ہیں، آنکھ لگتی ہے تو حضور تاجدار کائنات تشریف لے آتے ہیں۔ بیٹا حسین وہ دن آ گیا، تمہیں کندھوں پر سوار کیا تھا، تیرے لیے سجدوں کو طویل کر دیا تھا، سجدوں کو طویل کر دیا، تجھے اپنی پشت پر سوار کیا تھا، لعاب دہن چسایا تھا، گڑتی دی تھی،
آج کے دن کے لیے، آج کی رات آخری رات ہے، جی بھر کے عبادت کر لو، کل جب صبح ہوگی حسین تیرا روزہ میرے ساتھ کھولا جائے گا، میرے ساتھ۔ دوستو دن ہو گیا ہے، دن ہو گیا ہے، 10 محرم الحرام آ گیا ہے، 10 محرم الحرام کی صبح آ گئی ہے۔ حضرت امام حسین میدان کربلا میں ہیں، کہاں ہیں؟ میدان کربلا۔ آج وہ دن ہے، آج وہ دن ہے 10 محرم الحرام کا، جس کے بارے میں مصطفیٰ فرما رہے تھے کہ حسین وہ دن ایسا دن ہوگا، فرمایا وہ قیامت صغریٰ ہوگی، قیامت ہے۔ دوستو ایک ایک کر کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے، حضرت امام حسین نے اپنا خانوادہ جو تھا وہ شہید کروا دیا، اور پھر علی اصغر بھی گئے، علی اکبر بھی گئے، اون بھی گئے، محمد بھی گئے، تمام تر قربان کر کے حضرت علی اصغر کا جناب والا لاشا اٹھا کے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ میں نے تو 6 منتھ کا یہ بچہ بھی تیری بارگاہ میں قربان کر دیا۔ فرماتے پھر اپنا دامن جھاڑ کر کہا باری تعالیٰ اب میں حاضر ہوں، میری قربانی میں اپنی پیش کر رہا ہوں۔ اور پھر عصر کی نماز کا وقت ہے، عصر کی نماز کا وقت ہے، لوگ کہتے ہیں خون نکلے، کیا کتنا خون نکلے؟ اگر درہم جتنا، یہ جو روپے کا سکہ آپ کے پاس ہوتا ہے نا، اتنا خون اگر لگا ہو کدھر جسم پر یا کپڑوں پر، نماز نہیں ہوتی۔ بولنا بھائی، نماز تیری اور میری نہیں ہوتی، تیری اور میری، لیکن جنہیں اللہ نے پاک پیدا کیا ہے، جنہیں ایت تطہیر کے صدقے اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ ہر پلیدی دور کر دی ہے، حسین بھی پاک ہے، حسین کا نانا بھی پاک ہے، حسین کا خاندان بھی پاک ہے، انہیں وضو اور غسل یہ تمہاری ضرورت ہے، یہ کیا ہے؟ بولنا ذرا۔ ایک شخص ٹی وی پہ کہہ رہا تھا، دیکھیں جی لوگ کہتے ہیں کہ کربلا جو تھا اس حضرت امام حسین نے سجدہ کیا اور سجدے میں آپ کی روح مبارک جو تھی پرواز کر گئی، وہ کہتے ہیں کہ خون بہہ رہا تھا، اور جب خون بہے تو وضو تو ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، سجدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد رکھ لو اس کا جواب یہ ہے، یہ نواسہ رسول ہے، یہ نواسہ رسول ہے۔ اللہ پاک نے انہیں اتنی طہارت عطا فرمائی ہے، اتنی پاکیزگی عطا فرمائی ہے، انہیں خون بھی بہہ رہا ہے، اور اتنا بہہ رہا ہے کہ 34 زخم ہیں، تلواروں کے زخم ہیں، تیروں کے زخم ہیں، خون کے فوارے چل رہے ہیں۔ مولا حسین کربلا کے اندر کیا کرتے ہیں؟ جب آخری وقت ہے، شمر جو ہے وہ سامنے آتا ہے، آپ دیکھتے ہیں، آپ زمین پر تشریف لے آتے ہیں، وہ سینے پر سوار ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے سینے پر؟ آپ اس سے پوچھتے ہیں بتا تیرا نام کیا ہے؟ بتا تیرا؟ اس نے کہا مجھے شمر کہتے ہیں، ذوالجوشن میرا نام ہے، مجھے کیا کہتے ہیں؟ شمر۔ آپ نے فرمایا بدبخت ذرا کپڑا سینے سے ہٹا، کپڑا سینے سے۔ جب اس نے کپڑا سینے سے ہٹایا، سینے سے، اس کے سینے پر برس کے داغ تھے۔ کیا تھے؟ سینے پر برس کے داغ تھے۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ بدبختی تیرے مقدر میں، یہ بدبختی میں نے اپنے نانا حضور سے سنا تھا، نانا حضور سے، اے حسین میں دیکھ رہا ہوں ایک دنیا کا بدبخت کتا تیرے سینے پر سوار ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے سینے پر برس کے کوڑ کے داغ ہیں، ہاں یہ تیری بدبختی۔ اس وقت وہ کہتا ہے کہ حسین آخری وقت ہے، کوئی آخری خواہش ہے تیری؟ فرمانے لگے ہاں کیا خواہش ہے؟ فرمایا صرف 2 رکعت نماز۔ کتنی؟ 2 رکعت نماز۔ کتنی؟ آج امت نماز نہیں پڑھتی، ماننے والے نماز نہیں پڑھتے۔ آپ فرماتے 2 رکعت نماز۔ کہنے لگا حسین اب بھی نماز، اب بھی؟ آپ نے فرمایا یہی تو سجدہ ہے، یہی تو بتانا ہے کہ جس کا تعلق اس سے ہوتا ہے وہ ہر حال میں اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے۔ دوستو شمر جو تھا اس پر آپ کی ہیبت طاری ہو گئی، وہ ڈر گیا، پیچھے ہو گیا۔ آپ کھڑے ہوئے، خون بہہ رہا تھا، خون بہہ رہا تھا، نواسہ رسول کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہاتھ باندھے نماز شروع کر دی، ایک سجدہ کیا، ایک سجدہ کیا، سر جو تھا وہ سجدے میں رکھا، کہا مولا اب بتا تیرے حسین نے حق ادا کر دیا؟ تیرے حسین نے؟ آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت۔ ہاں حسین تو نے حق ادا کر دیا، حسین تجھ پر سجدے کو ناز ہے، حسین
تجھ پر رب کو ناز ہے، حسین تجھ پر مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے تو ہر ایک نے کیے، سر اٹھا لیا، لیکن حسین نے ایسا سجدہ کیا، فرماتے ہیں کہ جو جس حالت میں ہوتا ہے اور اس کی روح مبارک پرواز کرتی ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ حسین آج بھی سجدے میں ہے اور کربلا کا پیغام دے گئے۔ پیغام یہ تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اے کربلا والو سلام ہو تجھے۔ میاں صاحب اللہ پاک اس محفل پاک کو قبول فرمائے۔ لائٹ بھی نہیں تھی، طبیعت بھی ہاں جی، لیکن جو ہے قبول فرمائیں، اللہ بھی قبول فرمائے گا، رسول اللہ کی نظر عنایت ہو جائے، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔